پیدائشی طور پر ہونٹ اور تالو کا کٹا ہونا۔ دوستو، بچوں میں پیدائشی طور پر کسی نقص کا ہونا والدین کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کو ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کا کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کے ساتھ پیدا ہونا پیدائشی نقائص میں سب سے عام ہے۔ بچے کے کٹے ہوئے ہونٹ یا تالو کے ساتھ پیدا ہونے پر اکثر والدین بے حد پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہونٹ اور تالو کا پیدائشی طور پر کٹا ہونا لا علاج ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے کو ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہوگی۔ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی کیا وجوہات ہیں اور ان کی وجہ سے والدین اور بچوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی تشخیص، بچاؤ اور علاج کے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، پیدائشی طور پر کٹا ہوا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کا ایک نقص ہے، جس میں حمل کے دوران بچے کے اوپر والے ہونٹ کے دونوں حصے آپس میں نہیں ملتے، جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش پر ہونٹ ایک طرف یا دونوں اطراف سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ بچوں میں یہ ناک کے اندر تک کٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ اسے ڈاکٹری زبان میں کلیفٹ لپ کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ ہونٹ ایک طرف سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور کچھ میں دونوں طرف۔ یہ کٹائی صرف کچھ بچوں میں ہونٹ پہ ہو سکتی ہے یا ناک کے اندر تک جا سکتی ہے۔ کچھ بچوں میں اوپر والے ہونٹ کے سرخ حصے میں ایک سوراخ ہوتا ہے اور ناک تک ایک لکیر جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر کٹا ہوا تالو ایسا نقص ہے جس میں حمل کے دوران تالو کے دونوں حصے آپس میں نہیں ملتے، جس کی وجہ سے تالو میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اسے ڈاکٹری زبان میں کلیفٹ پیلٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ناک اور منہ آپس میں مل جاتے ہیں اور بچے کو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ہونٹ کی طرح پیدائشی طور پر کٹے ہوئے تالو کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر تالو کے پچھلے اور نرم حصے میں اگر سوراخ ہو تو اسے انکمپلیٹ کلیفٹ پیلٹ کہا جاتا ہے۔ اگر تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں میں سوراخ ہو تو اسے کمپلیٹ کلیفٹ پیلٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر تالو کے نرم یا سخت حصے میں سوراخ ہو اور اس سوراخ کو ایک باریک جھلی نے ڈھکا ہوا ہو تو اسے سب میوکوزل کلیفٹ کہا جائے گا، جس میں بظاہر تالو میں کوئی سوراخ نہیں ہوگا مگر جھلی کے نیچے تالو کٹا ہوا ہوگا۔ بہت سے بچوں میں تالو کے کٹے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ پیدائشی طور پر کچھ اور بیماریاں جیسے دل کی بیماریوں کے ہونے، سر کے چھوٹا یا بڑا ہونے، ہاتھوں کی انگلیوں کا زیادہ یا کم ہونے، کمر کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونے اور پاؤں کی گروتھ کا متاثر ہونے جیسے مسائل بھی پائے جاتے ہیں۔ حمل کے دوران پہلے 12 ہفتوں میں اوپر والے ہونٹ اور تالو کے دونوں حصے آپس میں ملتے ہیں۔ اگر ان حصوں کے آپس میں ملنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو بچے کی پیدائش پر اوپر والے ہونٹ اور تالو کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ان حصوں کے نہ ملنے کی وجوہات میں پہلی وجہ حمل کے دوران ماں کے جسم میں وٹامن اے کی مقدار کا کم یا زیادہ ہونا۔ دوسری وجہ حمل کے دوران ماں کے جسم میں وٹامن بی کی مقدار کم ہونا۔ تیسری وجہ ماں کا حمل ٹھہرنے کے دوران یا کچھ عرصہ پہلے شراب یا سگریٹ پینا یا ہیروئن اور کوکین کا استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ بچے کی زبان کا سائز نارمل سے زیادہ ہونے کی وجہ سے حمل کے دوران ہونٹ یا تالو کے دونوں حصوں کی آپس میں ملنے میں دشواری ہونا۔ پانچویں وجہ چوٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے ماں کے جسم سے بچے تک آکسیجن کی مقدار کا کم پہنچنا۔ اور چھٹی وجہ ماں کا حمل ٹھہرنے کے دوران یا کچھ عرصہ پہلے ان ادویات کا استعمال کرنا، جن کی وجہ سے بچے میں پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو جیسے نقص نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ کینسر، جوڑوں کے درد اور ایکنی کی دوائیں شامل ہیں۔ حمل کے دوران کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ حمل کے پہلے 12 ہفتوں کے دوران ماں کو جرمن میزلز ہونا، اس انفیکشن کا ماں سے بچے تک منتقل ہونا اس کی گروتھ پر اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ اور تالو کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران چوٹ لگنے کی صورت میں ہونٹ اور تالو کی گروتھ متاثر ہونا۔ ایک ریسرچ کے مطابق والدین میں یا خاندان میں کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کے کیسز ہونا بچے کی پیدائش پر ان نقائص کا رسک بڑھا دیتا ہے۔ حمل ٹھہرنے سے پہلے خواتین میں ڈائبٹیز کی تشخیص ہونا بھی بچوں میں ان نقائص کے ساتھ پیدا ہونے کا رسک بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پیدائشی طور پر ہونٹ اور تالو کٹے ہونے کے مسائل کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے ماں کا دودھ پینے میں دشواری ہونا۔ کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی وجہ سے بچے کا ماں جو ہے وہ
बाकायदा फीडिंग का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाती और बच्चा प्रॉपर तरीके से माँ का दूध नहीं पी सकता, क्योंकि होंठ के कटे हुए होने की वजह से उसमें चूसने की सलाहियत नहीं होती, जबकि आम फीडर के इस्तेमाल से भी दूध के बच्चे की नाक में जाने का खतरा होता है। दूसरी वजह है या दूसरी जो शिकायत होती है अक्सर, वो ये है कि निमोनिया की शिकायत होना शुरू हो जाती है। चूँकि इन बच्चों के तालू में सुराख होता है, इसलिए दूध पीने के दौरान कुछ कतरे नाक के जरिए सांस की नाली में चले जाते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस और शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से तीसरी इसकी जो है वो एक शिकायत बड़ी आम है, कान का इन्फेक्शन होना। नाक, कान और गले का अंदरूनी हिस्सा आपस में मिलने की वजह से इन बच्चों में अक्सर कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से समाअत के मुतासिर होने का खतरा होता है, जबकि कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर ही सुनने की सलाहियत कम होती है। चौथा इसके हवाले से जो मसला दरपेश होता है वो है अल्फाज की दुरुस्त अदायगी में दुश्वारी होना। तालू में सुराख होने के बायस इन बच्चों में बात करने के दौरान मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा खारिज होती है, जिसकी वजह से ये ना तो अल्फाज की अदायगी दुरुस्त तरीके से कर पाते हैं और ना ही सुनने वाले को इनकी बात सही से समझ आती है। पांचवी वजह, दांतों की तरतीब खराब होना। ऊपर वाले मसूड़े में सुराख होने की वजह से इन बच्चों में या तो कुछ दांत मुंह में नमूदार ही नहीं होते और अगर हों भी तो उनकी तरतीब खराब होती है, जिसकी वजह से इन बच्चों के चेहरे के नुकूश पर असर पड़ता है और इनको खाना खाने और बात करने में भी दुश्वारी पेश आती है। छठा मसला, नफ्सियाती मसाइल। इन मसाइल का सामना बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी करना पड़ता है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क, जहाँ शर्अ खानदगी कम होने की वजह से आम रवैया ये पाया जाता है कि वालिदैन को किसी गुनाह की सज़ा के तौर पर ऐसे बच्चों से नवाजा गया है, वहाँ वालिदैन को मुआशरती मसाइल का सामना करना पड़ता है और बच्चे के पैदा होते ही इसको इन सब मसाइल में घिरा हुआ देखकर इनकी परेशानी में इजाफा होता है। इसके साथ साथ जब बच्चा स्कूल जाने की उम्र को पहुँचता है तो सुनने और सही तरह बोलने की हिस्स मुतासिर होने, ख़ास तौर पर चेहरे के नुकूश की खराबी की वजह से वो स्कूल में मजाक का निशाना बनते हैं। इसलिए बच्चे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तशखीस और बचाव की अगर बात की जाए तो अमूमन पैदाइश के बाद मुंह का मुआयना करने पर कटे हुए होंठ और तालू की तशखीस होती है, जबकि हमल के 13वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड के जरिए भी इसकी तशखीस मुमकिन है। अगर वालिदैन में से किसी एक या दोनों खानदान के किसी फर्द या पहले बच्चे में पैदाइशी तौर पर कटे हुए होंठ और तालू का मसला हो तो ऐसी सूरत में अल्ट्रासाउंड करवाना लाजिम है, ताकि होने वाले बच्चे में इसकी तशखीस हो सके। बच्चों की पैदाइश पर क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट से बचाव के लिए ज़रूरी है कि खातीन, ख़ास तौर पर शादीशुदा खातीन, सिगरेट, कोकेन, हेरोइन, शराब और किसी किस्म की नशावर अद्वियात से गुरेज करें। अगर आप मिर्गी, डिप्रेशन या जोड़ों के दर्द की अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं तो हमल की प्लानिंग से पहले डॉक्टर से रब्ता करें। कैंसर के इलाज के बाद भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले गायनी की डॉक्टर से रब्ता करें। एक्ने की अद्वियात इस्तेमाल करने वाली खातीन न सिर्फ प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर से रब्ता करें, बल्कि स्किन के डॉक्टर से दवा तजवीज़ करवाने से पहले उनको इस बारे में आगाह करें। विटामिन B12 और आयरन के इस्तेमाल से बच्चों में कटे हुए होंठ और तालू के साथ पैदा होने का रिस्क कम किया जा सकता है। खानदान में या खुद वालिदैन में से किसी एक या दोनों में या पहले बच्चे में क्लेफ्ट लिप और पैलेट होने की सूरत में दूसरे बच्चे के लिए प्लानिंग से पहले जीनियाती काउंसलर से रब्ता करें, जो आपके अगले बच्चे में इसके रिस्क का तयन करने में मदद करेगा। दोस्तों, क्लेफ्ट लिप और पैलेट का इलाज, कटे हुए होंठ और तालू का इलाज मुमकिन है जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होता है और कई साल तक मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। आप सबसे पहला जो काम कर सकते हैं वो है बच्चों के डॉक्टर से मुआयना करवाना। बच्चे की पैदाइश पर माँ के दूध और आम फीडर से दूध पीने में दुश्वारी पर वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के डॉक्टर से रब्ता करें। बच्चों का डॉक्टर मुआयना करने के बाद उन्हें हैबरमैन फीडर तजवीज़ कर सकता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ एक स्पेशल फीडर होता है जिसकी निप्पल आम फीडर से लंबी होती है और इसका सुराख आम फीडर से कदरे बड़ा होता है, जिसकी बदौलत बच्चे को फीडर की निप्पल को चूसने की ज़रूरत नहीं होती। इस फीडर को वक्फे वक्फे से दबाकर दूध बच्चे के हलक में डाला जा सकता है ताकि दूध नाक के रास्ते उसकी सांस की नाली में दाखिल ना हो। दूसरी बात, नाक, कान और गले के डॉक्टर से इलाज करवाना। नाक, कान और गले का डॉक्टर कटे हुए तालू की वजह से कान के दरमियाने हिस्से में होने वाले इन्फेक्शंस का इलाज करता है। माहिर समात
ایسے بچوں کا سالانہ طور پر ماہر سماعت سے معائنہ لازم ہے۔ ماہر سماعت بچے کی قوت سماعت کا یعنی ہیئرنگ پاور کا معائنہ کرتا ہے اور قوت سماعت متاثر ہونے کی صورت میں ہیئرنگ ایڈ تجویز کرتا ہے۔ پھر آتا ہے آرتھوڈونٹسٹ۔ تالو کے آپریشن سے پہلے آرتھوڈونٹسٹ ایک پلیٹ بنا کر دیتا ہے جس کی مدد سے تالو کے سوراخ کو کور کیا جاتا ہے۔ اسے مصنوعی تالو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دودھ پلانے سے پہلے بچے کو لگایا جاتا ہے تاکہ دودھ کے قطرے منہ سے سانس کی نالی میں نہ جا سکیں۔ پھر آتا ہے پلاسٹک سرجن۔ بچے کے 4 ماہ کی عمر تک پہنچنے پر پلاسٹک سرجن کٹے ہوئے ہونٹ کا آپریشن کرتا ہے۔ یہ آپریشن بے ہوشگی کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے منہ اور جبڑے کا سرجن۔ بچے کے تقریباً 18 ماہ کی عمر کو پہنچنے پر کٹے ہوئے تالو کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ آپریشن بھی بے ہوشگی کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ پھر آتی ہے بچوں کی نرس۔ بچوں کی نرس بچے کے آپریشن کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے سے لے کر ڈسچارج ہونے تک بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اس عمل میں اسپیچ تھراپسٹ بھی انوالو ہوتا ہے جو کٹے ہوئے تالو کے آپریشن کے بعد بچے کی الفاظ کی درست ادائیگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوشل ورکر اور نفسیاتی ڈاکٹر اس طرح کے بچوں کے جن کے ہونٹ یا تالو کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے والدین کو نفسیاتی سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کے اسکول جانے کی عمر کو پہنچنے پر نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے تاکہ وہ بچے کی نفسیاتی مدد کریں اور اس میں خود اعتمادی پیدا کریں۔ پھر آتا ہے دانتوں کا معالج۔ دانتوں کا معالج بچے کے منہ میں دانت نمودار ہونے پر دانتوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے اور والدین کو بچے کے دانتوں کی درست طریقے سے صفائی کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ پھر آتا ہے منہ کا سرجن۔ بچے کے 8 سال کی عمر کو پہنچنے پر منہ کا سرجن پیدائشی کٹے ہوئے تالو کے بچے کے سامنے والے مسوڑوں میں مصنوعی ہڈی ڈالتا ہے تاکہ بچے کے سامنے والے دانتوں کے منہ میں نمودار ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آتا ہے آرتھوڈونٹسٹ یا دانتوں کی ترتیب ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر۔ تمام دانتوں کے منہ میں نمودار ہونے پر بچے کے دانتوں کی ترتیب ٹھیک کرنے کے لیے بریسز لگاتا ہے۔ پھر آتا ہے مصنوعی دانت لگانے والا ڈاکٹر۔ بچے کے 18 سال کی عمر کو پہنچنے پر مصنوعی دانت لگانے والا ڈاکٹر بچوں کے منہ میں مصنوعی دانت لگاتا ہے۔ پھر آتا ہے جینیاتی کاؤنسلر جو دوسرے بچے میں کٹے ہوئے ہونٹ یا تالو کے رسک کا تعین کرتا ہے۔ کسی بھی والدین کے ہاں بچوں کے نقائص کے ساتھ پیدا ہونا پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اور بچے کی پیدائش سے ہی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس کو خود بچے کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بچے کی پیدائش کی خوشی اس طرح نہیں لوگ منا پاتے جس طرح نارمل بچے کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں اور بچے کا سہارا بنیں، چونکہ ایسے بچوں کو آپریشنز اور علاج کی وجہ سے کافی لمبا عرصہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی طاقت بنیں اور ان کی زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کریں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا ڈاکٹر۔